رسول الکریم اما بعد، نفس کی مخالفت کر کے نتائج حاصل کرنا، یہ جو ہے تو یہ اسلام میں، یہودیت میں، عیسائیت میں اور ہندو مت میں، چاروں میں ہے، چاروں میں ہے۔ اور مسلمان اسلام میں جو ہے تو پھر ایک جو ہے تو نفس کی مخالفت یا مجاہدہ نفس، یہ ایک تو ہے محققین کا ہے کہ جو صحیح بات سمجھ کر، صحیح بات کو بیان کر کے صحیح طریقے سے اس کو کرتے، حاصل کرتے ہیں اس کے نتائج، اور ہے غیر محققین۔ غیر محققین ہیں جو کہ صوفیہ کا نام پر طلب کیا، لیکن غیر محققین ہیں، ان کی ترتیبیں ہیں تو وہ قرآن و حدیث سے مستفاد نہیں ہیں، اپنی عقل سے اور اپنے تجربوں سے انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ یہ گویا 5 نظریات ہو گئے اسلام کا نظریہ: مخالفت نفس، محققین، غیر محققین، یہودیت، عیسائیت اور ہندو مت کا۔ تو اس میں جو یہودیت، عیسائیت اور ہندو مت ہے، ان کا جو نفس کی مخالفت ہے تو وہ ان کے ہاں نفس کشی ہے، نفس کشی، نفس کا اور کچل کر ختم کر دینا، نفس کشی ہے انسان۔ اور اسلام میں نفس کشی نہیں ہے، اسلام میں نفس کشی ہے، نفس کشی۔ اب ہندو مت میں جو ہے تو آدمی اپنے پیشاب کالے کے ساتھ ایک شتان وزن لٹکائے، پھر اس کو جو ہے تو آدھا پاؤ کر دے، پھر اس کو 1 پاؤ کر دے، پھر اس کو آدھا کلو کر دے، پھر کلو کر دے، پھر 2 کلو کر دے، یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں اس کی جو ہے تو جذباتی شہوانیاں مکمل ختم ہو جائیں گے، اور صرف جو ہے پیشاب کالا اس کے پاس رہ جائے گا، اور نفس کو انہیں ختم کر دیا، شادی کے قابل نہ رہا۔ انسان کے اندر جو مختلف قسم کی قوتیں ہیں نا، وہ کسی مستحب کے تحت اللہ نے تقسیم ہے کہ نفس نسل پھیلنے کے لیے قوت ہے۔ سارے لوگ اگر استفادہ ہو جائے تو انسان ہی ملے گا۔ اب یہ ہے کہ اس کو اعتدال کے ساتھ اس کا استعمال تو ہے، اور جو ہندوؤں کا نفس کشی ہے، جب یہ قوت، جب آدمی کا باطن جو ہے نا اس مخالف قوت سے فارغ ہو جاتا ہے، جب اس سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر باقی قوتیں بہت تیز ہو جاتی ہیں، باقی قوتیں بہت تیز ہو جاتی ہیں۔ جب گاڑی میں آپ نے سواری بٹھا دیں، تو میری طرح باہر آدمی جو کہیں جاتا ہوں، جب خان جا جاؤں تو اپنے گردن جو ہے تو 4 آدمی بٹھائی ہوئے ہیں، 4 بوریاں میں رکھی ہوئی ہے، اور راستہ بھی کھڑے ہیں سارا، تو شامت ہو جاتی ہے آتے جاتے ہیں۔ اگر سے اوپر سے گاڑی کے اوپر سے 4 بوریوں کا لوڈ ہٹا دیا جائے اور سواریوں کو جو ہے 5 جگہ 4 کر دیا جائے، کارکردگی اس کی زیادہ ہوگی، رفتار بھی تیز ہوگی، کارکردگی بھی اچھی ہوگی۔ ایسے ہی جو باطنی قوتیں ہیں جو کہ انسان کو منفی کی طرف، نیگیٹو کی طرف کھینچتی ہیں، وہ مکمل ختم کر دی جائے تو اس کے اندر جو ہے تو اس کی روح جو ہے فارغ ہو کر وہ کافی اونچی پرواز کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ یہ نفس کشی کرتے ہیں، اور نفس کشی میں ایک اگلی بات نیت ہوتی ہے، نیت۔ ان کی نیت جو ہے وہ بڑا جوگی بننے کی ہوتی ہے، بڑا جوگی بننے کی ہوتی ہے، بڑا پانچی بننے کی ہوتی ہے، تاکہ اس سے عقل کو حیران کرنے والی باتیں سرزد ہوں۔ تو ہندو جوگی قسم قسم کے کارنامے کرتے ہیں، تو کچھ نوجوان علماء تھے ہندوستان میں، جوگیوں سے مناظرہ طے کر دیا، تو جا کر بیٹھے علماء، بیٹھے نوجوان، تو جو جوگی آ کر بیٹھے سب کی زبانیں بند ہو گئی، ان سے کہ بات کرو، بات نہیں کر سکتے، اتنی ان کی قوت تھی، نفس کی قوت۔ تو کسی نے نوجوان وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، بڑے بوڑھوں کو جو ہے تو نہیں،
مانتے ہیں کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. تو کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو تشریف لائے اور آ کر بیٹھے. بس بیٹھتے ہی لوگوں کی توجہ ٹوٹ گئی، بڑے کی زبانیں آزاد ہو. تو یہ بڑے بوڑھوں کے تجربے اور مشورے اور نوجوانوں کی حرکتوں پر بڑے لطیفے بھی ہے. ہمارے علاقے کے ترکھاڑ برادری کا ایک لطیفہ ہے. پرانے زمانے میں جب بارات جاتی تھی نا تو اگر لوگوں نے کوئی ایسا مہمہ بنایا ہوا ہوتا تھا، ایسا پزل مہمہ بنایا ہوا ہوتا تھا کہ اس کو کرو گے تب ڈولی اٹھاؤ گے. اس جگہ بڑے مجھے درخت پر چھانا مارنا ہوتا تھا، اتنے دو لگا ہوا ہوتا تھا. کسی بار بڑا پتھر ہوتا اس کو اٹھاؤ گے اور قسم قسم کی ایسی چیزیں ہوتی تھی. تو یہ ترکاڑوں کی برادری کی بارات جا رہی تھی تو برادری والوں نے کہا کہ آپ لوگ تو آ رہے ہیں لیکن اس میں کسی بوڑھے کو نہیں لاؤ. تب ڈولی کب لے جاؤ گے؟ بوڑھے کو نہیں لاؤ. اچھی بات ہے. شرط چل گئی. تو ایک بوڑھا جو تھا اس نے کہا کہ ایک بکسے میں مجھے ڈال کر لے جاؤ ساتھ. تو بکسے میں لکڑی کے بکسے کو ڈالا وہ ساتھ لے گئے. وہاں جب پہنچ گئے تو پہنچتے ہی لوگوں نے ان کے ہاتھوں کو ایسے لکڑی جہاں پر رکھ کر باندھ دیے. ہاتھوں کو باندھ ہاتھ باندھ دیا ساتھ ایسے. اور ان کو کہا کہ کھانا کھاؤ پھر ڈولی اٹھاؤ گے. کھانا کیسے کھائیں؟ ہاتھ باندھے. اور کھانا جب تک نہیں کھاؤ گے تو نہیں کھا سکتے. ایک نے کہا کہ بابا چلا سے کہ بابا کے پاس چلے جاؤ گا. تو چلے گئے اور ادھر اس کا بکسے کا اٹھایا اور اس کے اندر سے کہا کہ آتا خدا چل سے ہو جائے. یہ بات ہوئی ہے کیا کرے. مجھے گئی کون سی مشکل بات ہے. دو کتاریں بنا کر آمنے سامنے بیٹھ جاؤ. اس طرف والا آدمی روٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالے اور اس طرف والے اس کے منہ میں اٹھا لے. میں نے اٹھائی نا اس کو اٹھائی میں نے منہ اٹھا. سب نے کھانا کھا لیا. وہ شرط ان کی وہ ہار کے ڈولی میں اٹھا لی. تو نے کہا تھا سے یہ بڑھا رہا اس سے نے کہا نہیں لائے نہیں لائے نہیں لائے یہ نہیں لائے. تو آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے بکسے میں سے بابے کو نکال دیا. جی جب نکال دیا تو شرط تو خیر پوری ہوگی. نہیں تو جانوں کے بوڑھوں کی لطیفے. سبحان اللہ. یہ سکندر اعظم جب حملے کے لیے آئے نا ہندوستان پر تو اس نے کہا تھا کہ سارے نوجوان جائیں گے، بوڑھا کوئی نہیں جائے گا. بیمار ہو جاتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے اور لشکر پر اثر آتا ہے. تو اس کی والدہ صاحب نے کہا کہ مجھے ساتھ لے لو. تو ہم نے مجبوری اس کو ساتھ لے لیا. سارا پتہ کرتا آیا آیا آیا. جب اس پر پہنچا ہے کوئی سلیمان یہ تورخم سے شروع کرے نا تو آگے جو ہے تو یہ ہے سالان تک. یہ کوئی سلیمان کا علاقہ ہے. اس لیے پٹھانوں کا ایک نام سلیمانی ہے. ایک پٹھان ایک سلیمانی ہے. کوئی سلیمان کے سے خیر وہ کہتے ہیں عرب ممالک بجائے تو سلیمانی کی بات پر مشہور ہوتے ہیں. اس میں اس کو لے کر آ گیا. باقی سب جگہ سے بڑا کامیاب گزرا. یہاں جب آیا تو بہت سخت جنگ شروع ہوئی اور اس کو اندازہ ہوا کہ میں آگے نہیں جا سکتا. بہت مشکل ہے. اور ماں سے مشورے کے لیے کیا انہوں نے کہا کہ یہاں جنگ آپ نہیں کر سکتے. یہاں بجائے جنگ کے آپ پیسے کے ذریعے آگے بڑھیں. وہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ان کو کہو کہ آپ مذاکرات کے لیے آئیں اور اپنے بڑوں کو بھیجیں اور ان سے مذاکرات ہم کریں گے. تو کچھ آدمی آئے مذاکرات کے. انہوں نے کہا ان کو پیسے دو اور اعلان کرو کہ قوم کے بڑے یہ ہیں. اعلان کیا قوم کے بڑے یہ ہیں. پیسے ہی مل کے باقیوں کو پتہ چلا. ہاں جی. تو وہ صاحب شریف مدینہ بڑائی بڑی مشکل سے بات ہے. اور دوسرا گروہ تیار ہو گیا. اس نے کہا یہ کہاں کے بڑے آئے؟ قوم کے بڑے ہم ہیں. لیکن ان کے ساتھ ہی مذاکرات
ان کے ساتھ مذاکرات کی، ان کو بھی پیسے دو، ان کو بھی پیسے دے، ان کے پیسے ملے، یہ جا کر آپ میں لڑنے شروع، بس آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اور اس کو اطمینان پھیلنے کے جگہ راستہ مل گیا، آگے چل پڑا، یہ سارے پنجاب کو پار کر کے دریا بیاس پر گیا ہے، دریا بیاس پر گیا ہے۔ تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہے کہ یہ جس وقت اس کے صحرائی علاقے سے گزر رہا تھا، فلسطین وغیرہ جو ہے پنجاب کا علاقہ آتا ہے، کہ وہاں اس کے پاس یہ ساری جگہوں کا کافی خزانہ تھا، وہ خزانہ اس سے پہلے ہندوستان کی جنگ سے پہلے یہاں دفن کیا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اگر جنگ میں ہم ہار جائیں تو پھر یہ خزانہ نہیں ہم سے ساتھ ہو تو یہ چلک جائے، اور کچھ لوگ بچ گئے تو آگے خزانے کو نکال سکیں گے۔ یہ خزانہ تاریخ پہ اس بات کوئی نکال نہیں سکے، اس کو نہ ڈھونڈ سکے۔ جس نے کیا کتاب کا کیا نام ہے؟ علی کے نام کیا تھا؟ ہاں اچھا، اس میں کے واقعات بلوچستان نے کہا کہ ادھر وہ سونا ادھر دفن ہے، اچھا، کیونکہ ہم چلے گئے، ہم نے عمل شروع کیا، لیکن جس وقت ہم اس جگہ تک پہنچے تو جنات اس کو وہ 2-3 فٹ نیچے لے گئے، اچھا، پھر ہم نہ وہ جتنا ہمارے پاس وقت ہم نہ نکال سکتے۔ ایسے ہی بات آگے دلچسپی کیا وہ میں نے بتا دی۔ آگے جب گیا ہے نا تو دریا بیاس کو اس نے پار کیا تو اس زمانے میں ہندوستان کا حاکم راجہ پورس تھا، راجہ پورس تھا، تو اس سے سخت بارش شروع ہو گئی، تو پورس اپنے سپاہیوں سے کہا کہ بارش سے پناہ حاصل کرو، انہوں نے پناہ حاصل کی، سکندر اعظم اپنے فوجیوں سے کہا کہ نمک نہیں ہو کہ پگھل جاؤ گے، آگے جاؤ ہندوستان خالی پڑا ہے، قبضہ کرو، میں جا کر قبضہ کر کے راجہ پورس بھی گرفتار ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ سکندر اعظم ٹھہر نہیں سکا اور حکومت نہیں کر سکا، یہاں واپس گیا۔ سبحان اللہ۔ تمہارا اپنا مضمون کیا تھا جی؟ ہاں، نفس کی مخالفت کا مضمون تھا، تو یعنی کہ ہاں نفس کشی ہے اور بڑا جوگی بننے کے لیے رضا الہی اس میں نہیں ہے، اس میں وہ ہے وہ نیت فاسد ہے، نیت فاسد ہے، رضا الہی نہیں ہے، اور اس میں بڑا جوگی بننے کے لیے کر رہا ہے، نیت فاسد ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ طریقہ کار جو ہے تو وہ درست نہیں ہے، طریقہ کار اپنا ایجاد کردہ ہے، تو اس سے یہ حیرت انگیز واقعات کرنے والے جوگی بھی ہوتے ہیں، حیرت انگیز کا واقعات کرنے والے عیسائی پادری بھی ہوتے ہیں، اور ایسے حیرت انگیز واقعات کرنے والے یہودیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے تو ہمارے ہاں نفس کشی نہیں ہے، نفس کشی ہے۔ نفس کشی کا کیا مطلب ہے کہ نفس کی قوتوں کو ختم نہیں کرنا ہے، نفس کو کھینچ کر باطل سے غلط سے ہٹا کر حق پر لانا ہے، نفس کو کھینچ کر باطل سے غلط سے اور منفی سے مثبت پر اور حق پر لانا ہے، اور اس لانے کے طریقہ کار وہ اختیار کرنا ہے جو کہ قرآن و حدیث نے دیا ہے، اور اس کو کرنے کے لیے نیت اللہ کی رضا کی رکھنی ہے، اپنی اصلاح کی، اللہ کی رضا کی نیت رکھنی ہے، اپنے نفس کی اصلاح، اللہ کی رضا، طریقہ مصنون، اور نفس کو گناہ سے، بدی سے، برائی سے، منفی بات سے ہٹا کر نیکی پر ڈالنا، بس یہ مجاہدہ ہے۔ یہودیوں کا تیز جادو ہوتا ہے، ہندوؤں کا تیز جادو ہوتا ہے، یہ دو طبقے بہت مائل ہیں، ان کے جو قسم قسم کے مجاہدات کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو اس میں یہ ہندوؤں کا اتنا زوردار ہوتا ہے کہ شیخ احمد رضی رحمۃ اللہ علیہ
مجھے سالی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے اور سارے حکیم عاجز آ گئے ان کے علاج سے، اور اسلامیات والے سارے عاجز آ گئے. پھر کوئی بہت قابل عامل تھے، انہوں نے کوشش کرتے کرتے نے کہا کہ ایک پہاڑی پر ایک ہندو جو بیٹھا ہوا ہے، سانس روک کر بیٹھا ہوا ہے اور اس پر متوجہ ہوا ہے، جب تک اس کی توجہ کو نہیں توڑو گے تو یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. توجہ کو کیسے توڑیں گے؟ کیا ایک آدمی چلا جائے اس کے پاس سے کہے کہ شیخ رحمت کی وفات ہو گئی، کیونکہ ایسا ہوگی وفات جو وہاں سے چلا جائے گا توجہ اس کو ٹوٹ جائے گا. اس ہیرے سے ان کو شفا ہو. ہمارے یہاں مجاہدہ جو ہے وہ ہمارے ہوتے تھے رائے گڑھ کے مقیمین میں سے نا، انہوں نے مجاہدہ کو سمجھا ہوا تھا تکلیف دینا، ستانا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، تنگ کرنا، یہ مجاہدہ. تو سخت سردی میں ٹھنڈے علاقے میں اجتماع رکھتے تھے اور سخت گرمی میں گرم ترین علاقے میں اجتماع رکھتے تھے. تو مجاہدہ ہوگا پھر اس سے جو ہے بڑی بات آگے پھیلے گی. تو اب سخت گرمی میں اجتماع رکھا ہوا ہے تو لوگ گھروں سے نکل ہی نہیں آتا ہے، کون اجتماع تعداد کم ہوتی ہے. سخت سردی میں اجتماع رکھے ہوئے لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی رائے گڑھ کے بننے کے بعد 58 اور 78 20 سال پنکھے بند رکھے جی رائے گڑھ. 20 سال پنکھے نہیں چلا. اس سے جو ہے تو پھر لوگ کام نہیں کر سکتے، سست ہو جائیں گے اور یہ بیکار ہو جائیں گے. اللہ کی شان ہو جو 78 میں 70 میں پنکھے لگے تو پنکھے لگنے سے 4 گنا مجمع بڑھ گئے. پھر اندازہ ہو گیا صاحب کے مجاہدے کے غیر مصنوع طریقے نے 300-400 آدمیوں میں سے 300 آدمیوں کو آنا سے روکا ہوا تھا. سبحان اللہ. ہمارے یہاں مجاہدہ جو ہے تو صرف یہ ہے کہ نیکی کو حاصل کرنے کے لیے جو رکاوٹیں، جو مشکلات، جو تکالیف آئے، نیکی کو حاصل کرنے کے لیے جو رکاوٹیں، جو مشکلات، جو تکالیف آئے ان کو برداشت کر کے نیکی کو حاصل کرنا یہ مجاہدہ. برائی سے روکنے کے لیے جو تکالیف، جو مجاہدات، جو مشکلات سامنے آئیں ان کو برداشت کرنا یہ بس مجاہدہ. ہم نے آپ کو تھکانا، تکلیف دینا، اذیت دینا یہ مجاہدہ نہیں. تکلیف دینا، اذیت دینا تو کسی صحابی نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام فرماتے ہیں. مت تک عورت سے بال باندھ دیے، اوپر بال چھت سے باندھ دیے کہ نماز پڑھے گی، نماز میں کھڑے ہوں گے اور اگر جس وقت کی نیند آئے گی تو جھٹکا لگے گا تو بالوں کو اوپر سے کھینچیں گے، جاگ جائیں گے. پھر ان کو روکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بات سے روکا. ایسا مجاہدہ جو ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ ایک عورت آ گئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر ان کی بیوی ہے نا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر جو ہے تو بہت نیک آدمی ہے، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ساری رات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص، ہاں عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ساری رات قیام کرتے ہیں. اور فرمایا کہ بہت مبارک آدمی ہے، ایسے نیکی وجہ. اس عورت نے پھر آپ نے یہ کہا، اس عورت نے پھر کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیان توجہ اس طرف نہیں ہوا تو پاس جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ وہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتی ہے سارا دن روزہ رکھنے والے ہیں، سارے رات جاگنے والے ہیں اور اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے، یہ کہہ رہی ہے. اچھا وہ یہ کہہ رہی ہے تو پھر ان کو بلایا. ہاں جی ان کا نہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص جی. نہیں وہ تو فقیہ صحابی جن سے ایسی بات نظر ہوئی. فقہ کی عمارت ان کے اوپر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے، ایمان ان کا زیادہ ہے.
درجہ بھی ان کا زیادہ ہے، فقاہت اور فاروق کا درجہ ہے جی۔ میرے کو اصول فقہ میں اس پر بات نہیں ہو گیا، مجھے صاحب یاد ہے کہ نہیں یاد؟ نہیں یاد ہے، فقاہت ان کی زیادہ ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص کا ہے، مجھے اسی طرح یاد آ کہ نہیں بتایا۔ تو اس وقت آپ نے حدیث ارشاد فرمایا، حدیث ہے ان لعینک لگا ان لعینک حق وان لنفسک وان لنفسک علیک حق، ہاں جی، وان لزوجک علیک لحق، ہاں جی۔ یہ کسی کو یاد ہے یہ حدیث؟ لعینک حق، ہاں جی۔ تو یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی کہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، وہ کیا حق ہے؟ سونا۔ نفس کا بھی حق ہے، یعنی اس کو تکلیف سے اور مشقت سے نکال کر آرام دینا، ہے نا؟ اور بیوی کا تجھ پر حق ہے، بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ یہ ارشاد فرمایا آپ نے، اور یہ ایک مثالی حدیث ہوئی ہے اور مثالی واقعہ ہے جو کہ نفس و جائز نفس کے بارے میں ہے، ہاں جی۔ اس میں حضرت یہ جو واقعہ ہے یہ 3 صحابہ آئے تھے، اچھا، اور ہر صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ ہم آپس میں یہ بات ہوئی کہ ہم ایک نے کہا ہم ساری رات میں جاگوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری رات سارا دن جو ہے روزہ رکھوں گا۔ اس طرح مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ انک لعینک علیک حق وان لزوجک علیک حق، یہ اس زمرے میں ہے۔ یہ تو سب سے بہترین زندگی جو ہے، سب سے بہترین طرز عمل اور بہترین زندگی وہ اعتدال والی ہے۔ اعتدال والی زندگی کیا ہے؟ کہ آدمی حلال کاروبار کمائی کا ذریعہ اختیار کرے تاکہ اس کی اپنی کمائی ہو، کسی کا محتاج نہ۔ آدمی جو ہے تو شادی کرے گا تاکہ اس طرح سے لحاظ سے وہ خطرے میں نہ پڑا ہوا، یعنی اور آدمی جو ہے تو جائز راہ تو حرام اپنے آپ کو دے گا تاکہ اس کی صحت خراب نہ ہو، یعنی اگر صحت خراب ہوئی تو کسی کام کا نہیں رہے گا، تو لہذا صحت وہ اگر کثرت نفل عبادت سے صحت اس کی خراب ہو گئی تو یہ باقی ضروری عبادت سے رہ جائے گا، جائز کاموں سے رہ جائے گا، خدمت خلق سے، لوگوں کے ہمدردی کرنا، لوگوں کو شرکت میں کام آنا، اس سے رہ جائے گا۔ تو اس کے طرز عمل جو ہے وہ اعتدال کا ہے کہ آدمی اس طرح چلے کہ اس کی صحت ٹھیک رہے، آدمی اس طرح چلے کہ اس کا اپنی کمائی ہو، اپنا حلال روزی اس کی ہو، آدمی کی اپنی شادی اور بال بچے اس کے ہوں، برادری سب میں اس کے تعلقات ہوں، دوسروں کے دکھ سکھ میں ان کے کاموں میں کام آنے والا ہو، یعنی اور ساری چیزوں کے بارے میں بیدار۔ اس طرح جو عمرے میں ہم گئے نا، تو عمرے میں تو ساری دنیا اسلام کے علماء مشاہد جمع ہوتے ہیں، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں۔ میرا خیال تھا کہ اس دفعہ میں جو آدمی سامنے آئے گا میں اس سے مذاکرہ کروں گا کہ اسلامی ممالک کی سیاسیات کو کیسے درست کیا جائے، اسلامی ممالک کی سیاسیات اور اس کے حکومتی نظام کو کیسے درست کیا جائے۔ کیونکہ حکومتی نظام جو ہے یہ تھوڑی دیر میں سخت برائی کو بھی پھیلا سکتا ہے اور سخت نیکی کو بھی وجود ملا سکتا ہے، اور جس طرح کی زندگی کے سارے شعبے ہیں اور ہر شعبے کی اصلاح یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اتنے آدمی اس میں موجود ہوں تو اس کو درست کر کے دکھائے۔ اگر اتنے آدمی موجود نہ ہوئے تو اس کے نتیجے میں جو کر رہے ہیں وہ تو بچ گئے، باقی سارے گنہگار ہیں۔ 100 آدمی اصلاحی کام کے لیے چاہیے اور کوئی 10 ہمیں مہیا ہوئے، 90 نہیں ہمارے پاس، تو ہم جو ہے تو 10,000 آدمیوں کے اپنے میں سے ان 10 آدمیوں کی وجہ سے ہم 1,000 میں کام کر سکتے ہیں۔ 1,000 میں اصلاحی کام ہوا، 9,000 میں نہ ہوا، تو یہ 10 آدمی تو چھوٹ گئے، ان 9,000 میں اصلاحی کام کرنا ہونا ہے، اس کے لیے سارے کے سارے 10,000 والے گنہگار ہیں۔ فرض کفایہ مشکل ہوتا ہے، فرض ہے تو فرض کو نماز فرض ہے، میں نے پڑھ لی، میری جان چھوٹ گئی۔
فرض کفایہ جو ہے تو اتنا مہیا کرنا کہ جس سے وہ حق ادا ہو جائے، یہ سب پر فرض ہوتا ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، مرید ان کے ساتھ تھے، ان سے میں نے مذاکرہ کیا کہ پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں جن کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ آدمی کے ذمہ نہ اس کو آدمی کرنا چاہے تو دن مشکلات پیدا کر دیتا ہے، اور مشکلات کے بعد کچھ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اور بس انہوں نے مجھے جواب دیا، اور مجھے اندازہ ہو کہ اب آگے میں سارا کر بات کرتا ہوں کہ اس کو کون ٹھیک کرے گا، یہ کس کے ذمہ ہے، کیا ہم سب اس کے گنہگار نہیں ہے؟ تو یہ ٹاکرا بن جائے گا، اور یہاں حفاظت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تھوڑا وقت ہے اس میں وہ جو ہے تو، اور ان سے جو میں نے بات کی تو بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو اس کے بارے میں ان کی سوچ میں ہی نہیں ہے۔ کیا کیا جائے؟ اس ادارے کی اصلاح کے لیے کیا کیا جائے؟ بعض اوقات بعض آدمی کے سامنے یہ بات آئی ہوتی ہے کہ اگر اس کو نہیں کرو گے تو اللہ کے حضور پکڑیں گے، گنہگار۔ کیا جواب دو؟ اس کو کہتے ہیں مسئولیت۔ تم سے سوال ہوگا، مسئولیت، تم مسئول ہو، تم اس بات اس جگہ پر ہو کہ تم سے سوال ہوگا۔ آج جو جمعہ کا بیان میرا ہوا ہے اس میں کہ 72 آدمیوں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ 10,000 سے لڑے ہیں اور سب شہید ہوئے ہیں، سوائے بچوں کے۔ اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بلوغ کے آخری حد تک فارغ نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور ان کو بھی قدر کرنے کے لیے یزید کو تیار کیا گیا۔ اور یہ لڑا دیا، ان کو سامنے نظر آنے کے بعد سارے ختم ہو، مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ جو ہے کوئی صورت بن رہی ہے، اس کے علاوہ تو موت کے علاوہ کچھ بھی آگے نہیں۔ تو مفتی صاحب یہ کیسے کیا آپ کے فتح میں، کیسے جائز ہو گئی؟ اس کے جواز کے کچھ اصول بتاؤ۔ 72 آدمیوں کے ساتھ 10,000 کے ساتھ لڑنا اور سب کو جو ہے تو میدان جنگ میں اپنی ذات کے ساتھ ساتھ شہید کرنا، یہ کیسے جائز ہوا ہے؟ مسئولیت کی بات آپ نے فرمائی، مسئولیت کی بات، مسئول تو سارے کے سارے ہیں۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت جیسی کوئی اور شخصیت نہیں تھی جو اس مسئلے کو سنبھالے، خلافت کا بڑا مسئلہ تھا اور غلط جگہ پر چل رہا تھا۔ کہ امت میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ غلط کو مان لیں تو اس غلط کو ماننے کی وجہ سے دین میں رخنا آ جاتا ہے۔ رخنا کسے کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، ٹوٹ پھوٹ آ جاتی ہے، اس طرح لکڑی درمیان میں ٹوٹ گئی، دروازہ ٹوٹ گیا، ہاں جی، سڑک ٹوٹ گئی ہے تو کھڑا پڑ گیا، اس کو رخنا کہتے ہیں۔ تو بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی غلط کو مان لیں تو دین میں رخنا آتا ہے۔ کوئی آدمی اگر اکیلا بھی ہو اس کو جان دینی پڑے گی، ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور جان دینی پڑے گی، اگرچہ اکیلا کیوں نہ ہو۔ تو یہ مسئولیت تھی، ہاں جی، یہ مسئولیت تھی۔ یہ سوال تھا ان کی ذات سے کہ آپ جو ہے تو یہ جو بہادر طریقے پر حکومتی نظام میں تبدیلی آ گئی، اقتدار ہو گیا، اس کو آپ مانتے کہ نہیں، اور اس کو اس اصول پر اور درست کرنے کے لیے آپ نے جان کا کر سارے خاندان کو قربان کر دیا، اور یہاں تک کہ تاریخ میں یہ واقعہ بادل کے خلاف ڈٹنے کا یادگار کے طور پر رہ گیا۔ اور اس کے تحت دنیا اسلام میں بعد کے زمانوں میں جو اہم واقعات ہوئے ہیں، جس پہ اہل حق نے ڈٹ کر حکومتوں کا مقابلہ کیا ہے اور حکومتوں کے روحوں کو بدلا ہے، اس کی بنیاد یہ واقعہ بنا ہے۔ یعنی تو سارے کے سارے روشنی اور عزم و ہمت اس واقعے سے لیتے رہے۔ جتنے بعد کے واقعات ہوئے ہیں نا، سب کو روشنی اور عزم و ہمت اس واقعے سے ملی۔
تو یہ صورت حال ہوتی ہے۔ تو جتنا آدمی کے بس میں ہوتا ہے اتنا تو کرتا ہے آدمی، اتنا بھی آدمی جتنا آپ کے بس میں تھا آپ نے کر لیا، آپ کی گردن چھوٹ گئی، آپ کی گلو فلاسی ہو گئی، آپ چھوٹ گئے، جتنا آپ نے کیا تھا آپ نے کر لیا، اور جو آپ کے بس میں تھا وہ آپ کے بس سے ہی پائے۔ یہ یونیورسٹی کے گرجے کی آخری کوشش جو عیسائیوں نے کی ہے نا، آخری کوشش ان کی یہ تھی کہ یونیورسٹی کے زمین کے ساتھ ملی ہوئی زمین ایک ارباب کی تھی، ایک ارباب کی تھی، اور سرکاری اداروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، کسی بات کو روکنا چاہیں خود نہ روک سکے، حکومت کا آگے نہ کھڑ سکے، پھر ہم عوام سے رابطہ کرتے۔ تب یونیورسٹی کے لیے خطرہ تھا کہ گرجا بنتا ہے تو پھر کل شیعہ آئیں گے ہمارے لیے، پھر ہم بالا بتاؤ، پھر جو ہے تو آئیں گے اور لوگ آئیں گے، اور کون کون سے طبقے، اور ہر ایک آئے گا تو یونیورسٹی بھر گئے۔ بلکہ میں نے معلومات کروائی جو یورپ کے ہمارے پڑھ کر آئے ہوئے تھے، یہ پی ایچ ڈی وغیرہ کر کے جو آئے تھے، نہیں آپ میں سے کوئی بھی یورپ کی پی ایچ ڈی والا بھائی انہوں نے نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب برطانیہ میں کسی یونیورسٹی میں گرجا نہیں ہے، یونیورسٹی کا تو گرجا نہیں ہے، باہر ہے، تو یونیورسٹی والے روک نہیں سکتے تھے، تو روکنے کی جگہ پر جو ہے تو وہ پھر ہماری طرح آدمی کو کوئی ڈنڈا مار کو چاہیے ہوتا تھا کہ وہ ساتھ دے ان کو، تو وہ مجھ سے کہا ہوا تھا، میں اس کوشش میں لگا رہتا تھا، کوئی منصوبہ آتا تھا اس کو میں سبوتاج کرنے کے لیے طریقہ بنا لیتا تھا، اللہ فضل کرتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ تو آخر میں اس ارباب نے اس طرح کیا کہ اس کی زمین تھی، اس کا راستہ نہیں تھا، راستہ تو یونیورسٹی پر تھا، اور دوسرا راستہ تھا وہ بہت دور بورڈ سے راستہ ہو کر وہاں تک آتا تھا۔ اس کا خیال ہوا اگر میں یہاں عیسائیوں کو گرجے کے لیے یونیورسٹی کی عیسائیوں میں گرجا بن جائے گا، اس کا راستہ کھلے گا، اور راستہ کھلنے کے بعد جو ہے تو بس میری زمین کو زمین آگے لاٹوں کے پیسے ہو جائیں گے، اس زمین ان کو دے دیں۔ مجھے پیغام آیا کہ تمہارا میرا آخری گھر یونیورسٹی کے میرا تھا، اس زمانے چار دیواری نہیں تھی، آگے پانی کا نالا تھا، یہ آپائشی کا پانی، اس طرح اس کی زمین تھی۔ مجھے پیغام آیا کہ وہاں جو ہے کھدائی شروع ہوئی ہے، اور عیسائی جو ہے تو سنگ بنیاد ڈال رہے ہیں گرجے کا، اور یونیورسٹی والوں کو پریشانی ہے کہ ان کے لیے مسئلہ ہوگا، کیا کریں۔ میں نے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ ان کے کام کو روک دو، وہ ذرا زوردار ہے، جا کر کام کو روک دیا، کام کی رکاوٹ ہو گئی۔ شام کو میں وہ لے کر سرداب کے پاس گیا، شام دن کو دن کے 10 بجے گیا، سخت سردیاں تھی، دن کے 10 بجے گیا، اس سے ملے ہم، اور اس کو ساری تفصیلات سنائی کہ باطل مذہب کو پھیلانے کے لیے آلات مہیا کرنا، تو آپ لوگوں کو کفر میں دھکیل کر دوستی بنانے کا کام کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کہاں سے جائز ہوا کہ آپ انسانوں کو دوست میں دھکیلنے کی ترتیب اختیار کریں، اس کی اسلام میں کہاں اجازت ہے۔ اس لیے جس جگہ کو مسلمانوں نے فتح کیا تو اس میں پہلے سے جو گرجا تھے وہ تو رہیں گے، نیا نہیں بنا سکتے، مسئلہ ہے ہدایت کا مسئلہ ہے، شامی کا مسئلہ سب ہو گیا، اس طرح نے مذاکرات کیے، سمجھایا اسے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی، اس کے سامنے پیسے تھے، اس کے پلاٹ بک رہے تھے، خیر اسے میں مایوس ہو کر آ گیا، اور نقصان بھی ہو گیا، طبیعت کی خبر میری ہوئی، آیا گھر میرا ساتھ تھا، گھر پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس جگہ پر جا کر دور کا صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگا، تو نالا اتنا چھوڑا نہیں تھا، سب نے چھلانگ لگائی، پار چلا گیا، سردیوں نے میرا بڑا کمبل پھوڑا ہوا تھا، میں نے بچھایا اور دور کا صلاۃ حاجت پڑھی اور دعا مانگی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے کر دیا، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کروں، میرے بس سے باہر، یا اللہ تبارک تعالیٰ تو ہی مدد فرما اور اس چیز کو روک دے۔
2-3 وقت ہو گئی اسی ذرا اس پہ تاخیر تو آ گئی. 2-3 دن میں جو ہے نا میں باہر نکلا, میرے گھر کے پاس کھدائی ہو رہی ہے جی. میں کہا کھدائی کیسے ہو رہی ہے؟ اس نے کہا جی کہ یہ ہمارے پانی کھانے کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, اور واقعی میرے محلے میں دن کے وقت افغانیوں نے واردات کر لی تھی. ایک آدمی کی شادی ہوئی تھی نہیں, وہ آیا تھا گھر میں, وہ آئے افغانی اور انہوں نے گھر پر اسے گھسے اور زیورات وغیرہ بیوی کے لے کر بھاگ گئے. یونیورسٹی کے چوکیدار ہمت نہیں کر سکے, یونیورسٹی کے لڑکے سارے جمع ہوئے نے کہ ہنگامہ کر کے ان کے پیچھے دوڑے, جو دوڑے چوکیدار بھی دوڑ گئے, آگے پکڑ دیے ان کو. اور اس پر یونیورسٹی کے لیے 4 دیواری منظور, 4 دیواری منظور. ارباب صاحب کے گھر کا راستہ جو تھا وہ بھی بند, اور وہ سڑک ملی جو تھی گئی وہ بھی بند. چاروں طرف یونیورسٹی کا جائے تو 4 دیواری ہوگی اور کسی کالج جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور خلاف بند کی جو گارڈ کا دروازہ ہے یہ بھی بند, اس سے آگے اس ارباب کے وہ بھی بند, ساکار کی طرف سارے بند, پڑوسی کی طرف سے بند. پوری مصیبت ہو گئی. پھر مذاکرات ہوئے, پھر ہوا کہ یہاں پر دروازہ چھوڑا جائے, اور دروازے پر یہ ہوا تھا ڈاکٹر مسیح صاحب شہادت بنا تھا. اس نے کہا میری 2 شرطیں ہیں, میں شانتی قبول نہیں کرتا. پہلی شرط یہ ہے کہ یونیورسٹی کی 4 دیواری, اور دوسری شرط یہ ہے کہ یونیورسٹی کے لیے پولیس کی نفری. ورنہ ہم جب پڑھے ہیں نا, کوئی پولیس میں 40 چوکیدار پر ہوتے تھے, 20 دن کے 20 رات کے, بس یہ سب مسئلہ ٹھیک ہے. اور اب یہ تقریباً ایک باقاعدہ ایک ایس پی, ایک ڈی ایس پی, اور کوئی 1 یا 2 تھانے, اور نفری ہے پوری, ہر گیٹ پر پولیس کا ہوگا. اب اور آپ صاحب ملتے کرتے 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 مشکل سے گیٹ کا دروازہ ان کو ملا کہ گیٹ ہے, اس سے آپ کی گاڑی گزرے گی, جائے گی, پولیس اس کی دیکھے گی اس کو, اور کسی وقت یونیورسٹی کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ گیٹ بند ہوگا, پھر کسی کو اجازت نہیں. کبھی بھی رات کو گیٹ بند ہو جاتے ہیں, گاڑیاں نہیں گزر سکتی, پیدل تو گزر جاتے ہیں, گاڑی گزر نہیں. تو جو آپ کے بس پہ آپ کر لیں, جو آپ کے بس پہ نہیں والا خود کریں, اس کے لیے اللہ سے مانگیں. لیکن آپ کے بس میں جو ہے وہی آپ نہ کریں تو پھر کیسے ہو سکتے؟ آپ کے بس میں جو ہے وہ آپ کو کر نہیں رہے, اور کیا کہ اللہ پاک کر لے, یہ تو نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ایک دفعہ ان کا جو قانونی تھی نا, اس میں لاؤڈ اسپیکر پر بیان کر رہے, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, اور یہ سارے عقائد کو بول رہے. تو لوگوں نے مجھ سے کہا, تو میں نے اسپر والا طلباء سے کہا کہ داڑھی جلسے شروع سے گورے برتن, تو لڑکوں کو جو پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب دعوے نہ کرتے, وہ آسٹوں کے سارے لڑکے نکلے, جلوس پر آیا انہوں نے, اور گئے وہاں پر پہنچ گئے. ہمارے ساتھ سر بیچارہ سردار زبیر صاحب نے کہا کتنا جلوس جا کر تک عیسائیوں کی پٹائی کر دی, پورا بستہ میرے پڑے. وہ دوڑتا ہوا گیا جی, آگے کھڑا ہوا, وہ پیچھے سے میں بھی دوڑتا ہوا گیا جی, تاکہ سردار صاحب کو تسلی ہو کہ بھی آ گیا, میری مدد چلی آ گیا. پھر جو ہے تو اس نے ان کو کہا کہ ایسی باتیں تو نہ کرو گے بھائی, لاؤڈ اسپیکر پر کرتے ہو, ایسی باتیں کرتے ہو. اور طلباء سے میں نے کہا کہ بس وہ سردار زبیر صاحب آئے تھے, وہ سردار صاحب آئے تھے, وہ بات ٹھیک ہوگی, بس چلو واپس چلے جاؤ, چلے گئے. سبحان اللہ. ایک بڑا دلچسپ واقعہ بعد میں ہوا ہے نا, یہ جو گرجا ہے نا یہاں پر, یہ کلب کے پاس گرجا ہے, اس میں ایک عیسائی آیا ہے دم کرنے, اور اس نے دم کا اسے کیا کہتے ہیں شفائیہ جلسہ اس نے کر رہا ہے. ایک دن اس نے کیا صفائی جلسے کیے, لوگوں کو لے آتے تھے, لوگ جمع تھے, اسٹیج پر ہوتا تھا, پھر بیمار کو لاتے تھے, دم کرتا تھا, پھر بیمار ٹھیک ہو جاتا تھا, اور اس نے ایک ڈوم رچایا ہوا تھا. اب میں نے حضرت صاحب کو کہا کہ چرپائی پر لے آنا, میں اس پر دم کروں گا, تو وہ چل پڑے گا, تو جس طرح کا ڈوم اس نے رچایا.
میرے پیچھے آیا، نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تمہاری ہو رہا ہے، آپ کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ اس طرح بات ہے کہ جب حضرت صاحب زندہ تھے ہم بھی نومبر تھے، کوئی شادی وغیرہ بھی نہیں ہوئی تھی نومبر تھے، اور شادی ہوئی بھی تو نومبر تھے، کوئی پہچانتا بھی، سارے جو نمازیاں کرتا تھا میں. اب میں جس جگہ جاتا ہوں یہ لوگ پہچانتے، میں کیا کروں؟ کیسا تھا تو اس وقت یہ میرا نیا لیکچرر ہوا تھا، ایک خالد آرکیٹیکٹ تھا، 5-6 آدمی تھے. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ بس منگا پوچھ گزائی ہم سمجھ گئے یہ سارے چلے گئے جی، کوئی 10-12 آدمی وہاں جا کر پہنچ گئے. مغرب کے وقت پہنچے اور مسلمان آئے ہیں دم کرانے کے، کمزور عقیدے والے مسلمان دم کرانے گئے. ہم نے کہا ہم کیا کریں یہاں پر، کیا کر سکتے ہیں؟ کہ تمہاری سمجھ ہم نے زور سے اذان دی مغرب، گرجے کے جو بہت بڑا اذان چمک اذان دی، اور اذان دے کر جو جماعت کی نماز کھڑی کی ہم نے. تو جو بھی وضو والے نمازی تو آ گئے اسی جماعت کی نماز ہوگی. کہ جماعت کی نماز کے بعد ہم نے دعا مانگی، ایسی آندھی آئی سب کو تدر بدل کر بس ختم ہو گیا. لیکن جس نام کے پاس آپ نے کیا باقی اللہ پاک نے کر دکھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معذوروں کو سبحان اللہ. تو یہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت سمجھدار شخصیت ہے نا، بہت اصول کے پاکستان کی تاریخ میں ہراول رستے میں قائداعظم کے ساتھ کام کیے تھے. سیاسی بصیرت بھی ان کی بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ مفتی محمود صاحب وغیرہ بھی مشورے سے مشورہ دیتے تھے. بہت مہارت تھی سیاسی. تو نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہوئی تھی کہ ہمیشہ کے لیے جب کام کرنا تو تشدد سے بچ کر رہنا، تشدد سے بچ کر رہنا، کہ تشدد اگر کر لو گے پھر کام نہیں کر سکتے، پھر حالات خراب ہو جائیں گے اور پھر کام نہیں کر سکتے. اور واقعی اس اصول کو میں نے اپنائے رکھا اور اس اصول پر بڑی کامیابی ہوئی ہے. مجھے جو کامیابی ہوئی ہے اس کے لیے مذاکرات کے ذریعے سے آدمی کو قائل کر کے سمن منوا کر اور فضا بنا کر ایک بات کو آگے چلانا، یہاں تک کہ باطل کی طرف چلنے والا آدمی آپ کی بنائی ہوئی مثبت ذات کے آگے مجبور ہو جائے اور بس اس کا جو ہے آپ کی بات ماننی پڑے. ماشاء اللہ یہ اب پاکستان کی ساری تحریک کو قائداعظم نے عدم تشدد پر ہی چلایا ہے. اس کے مقابلے میں نیت اللہ خان مشرقی جو ہے تو تشدد چاہتا تھا، بلکہ اس کا نعرہ تھا کہ ملک اس کا جو خون دے سکے، ملک اس کا جو خون دے سکے. اور قائد اعظم کی اتنی مخالفت نیت اللہ خان مشرقی نے کی ہے کہ قائد اعظم پر رفیق اس کے تاریخ کے آدمی نے قاتلانہ حملہ بھی کیا ہے، لیکن وہ بچ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں فائل ایک کمرے سے مسلی کے دفتر سے ایک کمرے سے فائل دینے کے لیے گئے، کتنے رفیق داخل ہو گیا اور اس نے وار کیا کہ ایک پٹھان مضبوط چوکیدار تھا، وہ آگے آگے اس کو روک دیا. اور پھر تاریخ یہ جو تاریخ ہے خاصات یہ ناکامیاب کس دن ہوئی ہے؟ اس طرح ہوا کہ انگریزوں نے لاہور میں کرفیو نافذ کر دیا اور عنایت اللہ خان مشرقی نے کہا کہ اس کرفیو کو میں توڑوں گا، اور اس کرفیو کو توڑنے کے لیے 100 آدمی گئے. ان 100 میں سے وہ 30 سوابی کے ہیں، 20 مردان کے ہیں، کتنے ہو گئے، اور 20 جو ہے پشاور کے ہیں، اور 30 پورے بڑے صغیر کے، پورے پاکستان کے 30 آدمی. اکیلے سوابی کے 30 ہیں. مردان ضلع ہے، ابھی تحصیل اس وقت مردان ضلع ہے، اس کے 20 آدمی ہیں.
اور پشاور سب سے بڑا جو اس کے 20 آدمی، اور ان آدمیوں کو اس نے مارچ کرایا ہے فرفی کی جگہ پر ایک سرے سے دوسرے سرے، اور 313 آدمی نا، 313 آدمی تھے، 313 آدمی تھے، جس میں سے کوئی 150 سے زیادہ ہمارے صوبے کے ہیں، سوابی کے وہ 60-70 ہیں، 30-40 مقام کے ہیں، 40-50 پشاور کے ہیں، اور باقی جو 100 یا 150 آدمی پورے ہندوستان کے ہیں۔ ان کا اس نے مارچ کرایا ہے، اور انگریزوں کی فائرنگ کی ہے، 313 کے 313 شہید، کوئی نہیں بچے۔ معذرت کے بعد تاریخ پر جیسے ناکامیاب ہے، تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس تاریخ میں چلنا بہت مشکل تھا۔ تاریخ خاکسار پر میں نے ایک مضمون لکھا ہوا ہے، کیونکہ اسلام اخبار والوں نے مضمون لکھا تھا، اور وہ حقائق کو ان کی نوٹوں نے لکھا ہوا تھا، تو حقائق کو بیان نہیں کر سکے تھے، بہت جگہ پر گڑبڑ ہو گئی تھی، اس سے پہلے میں نے مضمون لکھ کر شائع کیا ہوا ہے کہ یہ اطلاعات ہے اس پاکستان کی تاریخ کے بارے میں، تاریخ خاکسار کے بارے میں یہ اطلاعات ہے۔ لا الہ الا اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ول الاولین یا الاخرین یا رسول المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت یا اللہ ہماری اور پوری امت کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ مجھ کے ہاتھ پر رحم فرما، ان پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو حل فرما، یا من کے افراد بیچوں میں گرے ہوئے ہیں ملکوں میں درگاہ میں، یا اللہ ہم کی ایمانوں کی حفاظت فرما، ان کی عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما، مالوں کی حفاظت فرما، دشمنوں کے درگاہ سے اتنا آسان فرما، اسلام میں ہدایت عام فرما، اپنے تعلق کو عام فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما، آپ کی طریقوں کی، آپ کی سنتوں کی محبت کو عام فرما، جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کرتے ہیں تو اسی کو تعلیم کے راستے سے کر رہے ہو، کر رہے ہو، دعوت کے راستے سے کر رہے ہو، بیت الدین کے راستے سے کر رہے ہو، کتاب کے میدانوں میں لڑ رہے ہو، یا اللہ سب کے اخلاق نصیب فرما، سب کے لیے وسائل کا غیر سے بندوبست فرما، سب کی کوششوں میں برابر فرما، ہماری میراث میں آنے والے حضرات سلسلہ بیت العطا سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال، یا اللہ کو تنگس و تنگسی کو دور ہمارا پریشان آ رہا پریشانی کو ہمارا مشکلات میں کرو واقعی ہمارا ساتھی بے روزگار ہو یا اللہ غیر سے روزگار نصیب فرما، کوئی بیمار ہو گھروں کی بات یا اللہ غیر سے شفا نصیب فرما، یا اللہ سب کے زندگی میں مرادہ پوری بہتر ہو جانے والا سب کے زندگی میں مرادہ پورا فرما، یا اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے کھانوں کا، کپڑوں کا، دوائیوں کا، یا اللہ مکانوں کا، یا اللہ گاڑیوں کا، پیٹرول کا، ڈیزل کا، ہر چیز کا، یا اللہ غیر سے بس فرما، یا اللہ ہر چیز غیر سے بس، یا اللہ کشمیر کو مجاہدین کی مدد فرما، کشمیر کے لوگ ہندوستان کو مجاہدین، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کی مدد فرما، یا اللہ پاکستان میں انسان پر غالب رکھ مغلوب نہیں کر، یا اللہ پاکستان میں انسان پر غالب رکھ مغلوب نہیں کر، یا اللہ پاکستان میں انسان پر غالب رکھ مغلوب نہیں کر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ درویشار کو قبول عام نصیب فرما، رسال غیب سے بندوبست فرما، یا اللہ رجال کار کام کے افراد کو خراب کرو، یا اللہ کام کے افراد کو، یا اللہ کام کے افراد کو خراب کرو، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد وآلہ وصحبہ